اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابت جدیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للمشركين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہداء کربلا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شورى میں پیغمبر کے اہل بیت اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت اور محبت کو فریضہ قرار دیا ہے۔ محبت اہل بیت، الفت آل رسول، یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس فریضے کے بغیر کوئی فریضہ قابل قبول نہیں۔ محبت آل رسول ایسی نیکی ہے جس نیکی کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ وہ نیکی ہے جو نیکی کو بھی نیکی بناتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سرد موسم میں صلوات گرم ہونی چاہیے۔
میرے مولا سجاد نے ابو حمزہ سنوالی حضرت کے شاگرد بھی تھے، صحابی بھی تھے۔ ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت ایک دعا پڑھنے کی تلقین ہے، وہ دعا حضرت نے ابو حمزہ کو تعلیم فرمائی تھی، اور وہ دعائے ابو حمزہ کے نام سے معروف ہے۔ اس ابو حمزہ سے امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا ای البقاء من الارض افضل، زمین کا کون سا خطہ ہے، زمین کا کون سا مقام ہے جو پوری زمین سے افضل ہے؟ ابو حمزہ عرض کرتا ہے فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں، خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر مولا سجاد نے ارشاد فرمایا ما بین الرکن والمقام افضل البقاء من الارض۔ حضرت نے فرمایا رکن یمانی سے لے کے مقام ابراہیم تک کی جو جگہ ہے یہ پوری زمین سے افضل ترین مقام ہے۔ پھر مولا سجاد نے فرمایا ابو حمزہ اگر کسی بندے کی حضرت نوح جتنی زندگی ہو، 2500 سال زندگی اس افضل ترین مقام پہ عبادت خدا میں صرف کر دے، ثم لقى الله بغیر ولایتنا لم ينفعه ذلك، پھر اس کو موت آ جائے ایسی حالت میں کہ ہماری محبت و ولایت نہ رکھتا ہو، ساری زندگی کا عمل کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ الفت آل رسول، ولایت محمد و آل محمد اور مودت اہل بیت یہ وہ شے ہے جو نیکی کو نیکی بناتی ہے اور نیکی کو درجہ قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے مولا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ان احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئات بغضنا۔ جناب امیر نے اس فرمان میں دو چیزوں کا تعارف کروایا ہے۔ ایک تو مولا نے دنیا کائنات کی سب سے بڑی نیکی کے بارے بتایا ہے، اور دوسرا میرے مولا نے دنیا کائنات کے سب سے بڑے گناہ کے بارے بتایا ہے۔ سرکار امیر نے دنیا کائنات کی جب سب سے بڑی نیکی کے بارے بتایا تو فرمایا ان احسن الحسنات حبنا۔ علی فرماتے ہیں دنیا کائنات کی ہر نیکی سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی ہے تو ہم اہل بیت کی محبت ہے، ہماری محبت سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں۔ اور جب دنیا کائنات کے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا تو فرمایا اسوأ السیئات بغضنا، دنیا کے ہر گناہ سے بڑا گناہ ہم اہل بیت رسول سے بغض رکھنا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، کمال صرف محبت اہل بیت پر جینا نہیں ہے، کمال محبت اہل بیت پہ مر جانا۔ کمال مر جانا کمال ہے، جینا کمال نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو تاریخ اسلام سے چند ایسے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں، حیران ہو جائیں گے۔ جیے تو محبت پر لیکن مرے دشمنی اہل بیت پر، عذاب جہنم کے حقدار ہو گئے اور ابد الآباد تک لعنت پروردگار کے حقدار ہو گئے۔ شمر کو جانتے ہیں آپ کے علم میں ہے یہ شمر جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر میں شامل تھا؟ توجہ فرمائیے، جنگ صفین میں حضرت امیر کے لشکر میں شامل تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرزند امیر المومنین کے قاتلوں میں شمار ہو کے ابدی لعنت اور جہنم کا حقدار ہو گیا۔ محبت پہ جینا کمال نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سعد ابن وقاص میرے مولا امیر المومنین منبر کوفہ پر جلوہ افروز تھے، اور جناب امیر المومنین نے وہ دعویٰ فرمایا جو دعویٰ مولا علی سے نہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں کسی نے کیا۔
اور بعد میں جس نے کیا وہ ذلیل و رسوا ہوا. توجہ فرمائی. مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں قبل اس کے کہ تم علی کو نہ پاؤ، جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو. یہ دعویٰ مختصات امیر المومنین میں سے، حتیٰ امیر المومنین کی عظمت اور احترام کے پیش نظر اگرچہ امام حسن سے لے کے امام ہادی مہدی تک ہر امام علم علی اور علم نبی کا وارث تھا، لیکن احترام علی میں کسی امام نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. جس طرح لقب امیر المومنین صرف مولا علی کے ساتھ خاص ہے، یہ دعویٰ سلونی بھی صرف مولا علی کے ساتھ خاص ہے. مولا کے سوا جس نے کیا ہے اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کیا. مولا نے جب یہ دعویٰ کیا جو چاہو پوچھ لو، سعد ابن وقاص اٹھا، کہتا یا علی یہ بتائیے میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں. یہ تاریخی حقیقت، یہ سوال نہیں تھا، یہ طنز تھا، یہ کٹ حجتی تھی. اور امیر المومنین کے اس دعوے کے جواب میں فرمایا جو چاہو پوچھ لو. کہ میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا جو سوال تو نے پوچھا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، جو تو نے نہیں پوچھا اس کا جواب بھی دے. حضرت نے فرمایا ابن وقاص اگر میں بتا دوں کہ تیرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں تو کیسے تصدیق کرے گا؟ بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا بولیے. میں اگر بتا دوں تو کیسے تصدیق کرے گا؟ سن جو سوال تو نے پوچھا اس کا جواب یہ ہے، تیرے متعلق حبیب خدا مجھے خبر دے کے گئے کہ تیرے جتنے سر کے بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں جو صبح و شام تجھ پہ لعنت کرتے ہیں. اور تیرے جتنے داڑھی کے بال ہیں ہر بال پہ اللہ نے ایک شیطان مسلط کر رکھا ہے جو ہر وقت تجھے گمراہ کرتے رہتے ہیں اور راہ ہدایت سے دور کرتے رہتے ہیں. یہ ہے تیرے سوال کا جواب. اور جو سوال تو نے نہیں کیا اس کا جواب بھی سن لے. تیرا بیٹا ہوگا جو فرزند رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرے گا. یہ عمر ابن سعد اس وقت چھوٹا تھا. میرے مولا امیر المومنین کی زبان سے جملہ صادر ہو گیا. اب یہ ابن سعد جہاں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے ھذا قاتل ابن رسول اللہ، یہ ہے فرزند رسول کا قاتل. ابن وقاص حضرت امیر کے پاس آ کے کہتا ہے مولا آپ نے عجیب بات کر دی، اب میرے بیٹے کو سارے فرزند رسول کے قاتل کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو سمجھائیں، ہم آپ کے ساتھی آپ کے جانثار. حضرت نے فرمایا یہ ایک حقیقت تھی جو میری زبان پہ جاری ہو گئی تھی. اب زندگی میں تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھی، ہم آپ کے جانثار، ہم آپ کے لشکر میں، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرزند رسول کے قتل کی ذمہ داری عمر ابن سعد نے لی. ابن زیاد نے جب کہا نا کہ رائے کی حکومت ملے گی تجھے، رائے کا حکمران بنا دیا جائے گا، موجودہ تہران جسے کہتے ہیں، تیری ذمہ داری کیا ہے؟ قتل امام حسین. رات سوچنے کی مہلت مانگی، ساری رات بے قرار رہا، ساری رات سوچتا رہا. ایک طرف رے کی حکومت ہے، ایک طرف جنت ہے. رے کی حکومت لیتا ہوں تو جنت ہاتھ سے جاتی ہے، اور اگر جنت کی خواہش کروں تو حکومت ہاتھ سے جاتی ہے. ساری رات سوچتا رہا، لیکن صبح کو نتیجہ کیا نکالا؟
شقاوت اور بدبختی سعادت ابدی پہ غالب آ گئی اور کہا میں قتل حسین کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور یہ جملے کہے عمر ابن سعد نے، رے کی حکومت نقد ہے، جنت ادھار ہے، احمق ہے جو نقد چھوڑ کے ادھار کے پیچھے جائے. میرے مولا حسین نے فرمایا تھا ابن سعد جس حکومت کے لالچ کی خاطر میرے خون سے ہاتھ رنگین کرنا چاہتا ہے، یاد رکھ تجھے رے کی گندم کھانا بھی نصیب نہیں ہو. لعنت ابدی کا حقدار ہو گئے، خدا و رسول کی لعنت کا حقدار ہو گیا عمر ابن سعد. معیار محبت پہ جینا نہیں ہے، معیار محبت پہ مر جانا. جدہ توڑ چڑھے. اب دوسرا رخ دیکھیے، زہیر ابن قین. زہیر ابن قین شہدائے کربلا میں شامل. امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو لشکر ترتیب دیا تھا اس کے میسرہ پہ حبیب ابن مظاہر کو متعین فرمایا تھا اور میمنہ کا کمانڈر زہیر ابن قین کو متعین فرمایا تھا. پڑھیے، یہ زہیر عثمانی تھا، اموی تھا، عثمان اور امیہ کے شیعوں میں شمار ہوتا تھا، اہل بیت سے دور تھا اور اتنا دور تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب راہ کربلا کو اختیار کیا، جب مکہ سے چلے تو یہ زہیر ابن قین بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسی راستے پہ آ رہا تھا اور اتنا بغض رکھتا تھا کہ جس جگہ پہ امام حسین علیہ السلام جس منزل پہ قیام کرتے تھے یہ عمدن وہاں قیام نہیں کرتا تھا، دور رہتا تھا امام حسین علیہ السلام سے. لیکن ایک منزل راہ کربلا میں ایسی بھی آ گئی جہاں ناچار اور مجبور ہوا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں. وہی خیمہ زن ہوا جہاں فرزند زہرا نے خیمے لگائے تھے. توجہ فرمانا، جب وہیں خیمے لگائے گئے امام حسین علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا، فرمایا جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. زوجہ کے ہمراہ خیمے میں بیٹھا تھا. امام حسین علیہ السلام کا قاصد پہنچا، حیران ہوا، مجھے حسین ابن علی نے یاد کیا. زوجہ کہتی تجھے جانا چاہیے. چلا امام مظلوم کے پاس، خیمے میں پہنچا. اب تاریخ نے وہ باتیں تو نقل نہیں کی کہ فرزند زہرا نے کیا فرمایا، لیکن یہ نتیجہ تاریخ نے لکھا. گیا تھا تو اس وقت دشمن تھا، اس وقت عثمانی تھا، اور جب خیمے سے نکلا تو حسینی بن کے نکلا. وہ امام حسین علیہ السلام کی کیا نظر کمال تھی اور امام کے لفظوں میں کیا تاثیر تھی. حسینی بن کے نکلا اور آ کے زوجہ سے کہا جا میں نے تجھے فارغ کر دیا، اب میرا راستہ بھی وہی ہے جو فرزند زہرا کا راستہ ہے. زندگی تو محبت اہل بیت پہ نہیں گزری، لیکن چونکہ موت محبت اہل بیت میں آئی، چونکہ موت مودت آل رسول میں آئی، زہیر اس قابل ہو گیا امام سجاد سے لے کے امام زمانہ تک جس زہیر پہ سلام پڑھتے بے ابی انتم و امی، اے شہدائے کربلا ہمارے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں. محبت اہل بیت پہ مر جانا کمال ہے. حر ابن یزید ریاحی یہ امام حسین کے چاہنے والوں میں نہیں ہے، آل رسول کے چاہنے والوں میں نہیں ہے. دشمن تھا، دشمن کا سپہ سالار تھا، اور کربلا میں گھیر کے لانے والا یہ حر ہے. دشمن 9 محرم کو جنگ چاہتے تھے. میرے مولا مظلوم نے جناب عباس کو بھیجا کہ ہمیں مہلت چاہیے ایک رات کی، کل جنگ ہوگی عاشور کے دن. علامہ علی نقی نے بڑے خوبصورت لفظ فرمائے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ حسین نے یہ مہلت مانگی نہیں، حقیقت میں حسین نے مہلت دی ہے۔ ایک رات اور سوچ لو، ایک رات اور سوچ لو کہ کس سے جنگ کرنا چاہ رہے ہو، کس کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا چاہ رہے ہو۔ علامہ فرماتے ہیں یہ حسین کی اس ایک رات کی مہلت دینے کا نتیجہ حر کی صورت میں سامنے آیا۔ اسی رات نے حر کو تبدیل کیا ہے۔ حر ہے، حر کا بیٹا ہے، حر کا بھائی ہے، حر کا غلام ہے، اور نہ جانے کتنے افراد ہیں جو صبح عاشور لشکر یزید کو چھوڑ کے، جہنم کے راستے کو چھوڑ کے جنت کے راستے پہ آئے۔ معیار کامیابی کیا ہے؟ محبت اہل بیت پہ مر جائے انسان، زندگی بھی محبت آل رسول کے طریقے پہ گزرے، اور موت بھی راہ محمد و آل محمد میں آ جائے۔ اور جو موت پھر راہ محمد و آل محمد میں آئے گی، اور جو موت مودت و محبت اہل بیت میں آئے گی، پھر وہ موت معمولی نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، پھر تیری وہی گھر بستر کی موت بھی شہادت کی موت میں بدل جائے۔ مودت اہل بیت رسول، مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خوبصورت جملے فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ مولا علی فرماتے اس امت میں سے کسی بھی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فرد امت کا آل محمد سے قابل مقایسہ نہیں۔ امت کا مقام اور ہے، آل پیغمبر کی شان اور ہے۔ اور جناب امیر کے لفظ سنیے، مولا امیر ارشاد فرماتے کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، فرمایا وہ انسان آل رسول کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو ان کا ممنون احسان رہا ہو؟ ممنون احسان کبھی محسن کے برابر نہیں ہوا کرے۔ جسے رزق آل محمد کے صدقے میں ملتا ہو، جسے زندگی آل محمد کے صدقے میں ملی ہو، جسے اولاد آل محمد کے صدقے میں ملی ہو، جس کا ایک ایک سانس آل محمد کا مقروض ہو، وہ ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ اب اگلے جملے سنیے، فرمایا ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ آل محمد کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دین کی بنیاد آل محمد ہے۔ آئے آئے جی، دین کی بنیاد آل محمد ہے، اساس دین آل محمد ہیں۔ وعماد الیقین، دین کی بنیاد بھی آل محمد ہے، یقین کا ستون بھی آل محمد ہے۔ یہ دیکھیے، میں یقین کے بارے آج کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ساتھ دیں تو میں اس موضوع کو چھیڑوں۔ کیا فرمایا؟ یقین کا ستون آل محمد۔ یقین ہے کیا؟ یقین کیا ہے؟ اچھا، مولا نے یہ فرمایا یقین کا ستون آل محمد ہے، اس کا معنی ہوا کہ جتنا جتنا انسان یقین کے قریب ہوتا، جتنا جتنا انسان آل محمد کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا یقین کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو انسان جتنا آل محمد سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا شک اور ریب میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یقین کا ستون آل محمد۔ یقین منزل کمال ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم ہوئی ہیں، ایک صبر ہے، ایک یقین ہے۔ ایک صبر ہے، صبر کی منزل پہ بھی کوئی فائز ہے،
اور یقین کی منزل پہ بھی کوئی فائز۔ جو شک و ریب میں مبتلا ہو وہ کیا سمجھے کہ یقین کیا ہے۔ توجہ کرنا محترم سامعین، عقلائے عالم کا اصول ہے جو منزل نقص پہ ہو وہ منزل کمال کو درک نہیں کر سکتا، جو منزل نقص پہ ہو وہ منزل کمال کو درک نہیں کر سکتا۔ ایک بچے کو سمجھائیں، لاکھ سمجھائیں جوانی کیا ہے، بچہ نہیں سمجھتا جوانی کیا ہے، بوڑھا جانتا ہے جوانی کیا ہے۔ کیوں؟ جوانی کی منزل سے گزر کے پیری کی منزل میں آیا ہے نا۔ توجہ ہے؟ مولا علی نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جاہل نہیں جانتا جہالت کتنی نقصان دہ ہے، جہالت کا ضرر جاہل نہیں سمجھتا، عالم سمجھتا ہے جہالت کتنی نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ منزل علم پر پہنچنے سے پہلے خود بھی جاہل رہ چکا ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ جو منزل نقص پہ ہو وہ منزل کمال کو درک ہی نہیں کر سکتا، تو ایک غیر معصوم کیا جانے مقام معصوم کیا ہے۔ ایک قطرہ نجس کی پیداوار کیا جانے کہ آئے تطہیر کے مالکوں کی شان کیا ہے۔ اس لیے کہ منزل نقص پہ جو ہو وہ منزل کمال کو درک نہیں کر سکتا۔ علی تیری عظمت سے قربان جائیں، یقین کا خانوادہ۔ بستر شہادت پہ حضرت امیر تھے اور صعصع بن سہان نے سوال کیا۔ یہ حضرت امیر المومنین کا بڑا قادر الکلام صحابی تھا، بڑا فصیح و بلیغ، بڑا اچھا مقرر۔ آپ اندازہ فرمائیں صعصع کی عظمت کا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت موجود ہوتے تھے اور صعصع سے خواہش کرتے تھے تقریر کی۔ امیر المومنین کی موجودگی میں خطاب کرتا تھا۔ اور یہ صعصع وہی ہے جب حضرت امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی اور حضرت امیر المومنین زیب منبر ہوئے، اس صعصع نے کھڑے ہو کے کہا تھا، یا علی، خلافت نے آپ کی عظمت کو نہیں بڑھایا، آج آپ نے خلافت کی عظمت کو بڑھا دیا۔ خلافت نے آپ کی عزت و عظمت میں اضافہ نہیں کیا، یا علی آپ نے آج خلافت کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ اور جب ظاہری خلافت پہ حضرت فائز ہوئے اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو امیر المومنین، ممبر اس کے سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، زینے بنے ہوتے ہیں، جب سرکار امیر خلافت پہ متمکن ہوئے، ممبر پہ تشریف لے گئے، جلوہ افروز ہوئے، تو اس زینے پہ بیٹھے جہاں پاک پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ بولیے میرے ساتھ، جہاں پاک پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ جناب امیر وہاں بیٹھ گئے، چونکہ پیغمبر گرامی کی رحلت کے بعد جب پہلے خلیفہ آئے تو احترام رسالت میں ایک زینہ نیچے بیٹھے، دوسرے صاحب آئے تو پہلے کے احترام میں ایک درجہ اور نیچے، اور تیسرا دوسرے کے احترام میں ایک درجہ اور نیچے۔ اب لوگوں کی خواہش تھی کہ علی بھی چوتھے مقام پہ بیٹھیں گے، لیکن علی وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا۔ ہوئے جانشین سمجھتے ہو؟ جانشین فارسی کا لفظ ہے نا، جا کہتے ہیں جگہ کو، اور نشین ہوتا ہے بیٹھنے والا۔ علی نے وہاں بیٹھ کے بتا دیا، میں ہوں جانشین پیغمبر۔
اس لیے کہ پیغمبر کی جگہ پہ تو اور کوئی نہیں بیٹھا، اب جو پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھے گا وہی جان نشین بنے گا۔ حضرت امیر بیٹھے، لوگوں کی توقع کے خلاف مجمع میں خسر پھسر شروع ہو، چیمڑ گوئیاں کہ یہ کیا ہوا؟ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ جناب امیر نے جب مجمع کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، جناب امیر سمجھ گئے ان کی بیماری کیا ہے۔ میرے مولا امیر نے یوں ممبر پہ ہاتھ مارا اور ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمائی ایھا الناس ھذہ الاعواد، لوگوں یہ تو لکڑیوں کا مجموعہ ہے۔ اور کرنا لوگوں یہ ممبر کیا ہے؟ یہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے، اور آج میرا اس مقام پہ بیٹھنا تمہیں برداشت نہیں ہو رہا جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ فتح مکہ والے دن کہاں تھے؟ میرے تو یہ قدم مہر نبوت کی سواری کر چکے ہیں۔ میرے یہ قدم تو مہر نبوت پہ پہنچ جی۔ لوگوں کے چہرے پڑھ کے میرے مولا امیر نے فرمایا ایھا الناس ھذہ الاعواد، لوگوں یہ ممبر لکڑیوں کا مجموعہ ہے، میرا آج اس مقام پہ بیٹھنا تمہیں ناگوار گزر رہا ہے جس مقام پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ اس دن تم کہاں تھے جب میں پیغمبر کے شانوں پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ رہا تھا؟ اللہ عظمت علی۔ بات لمبی ہو گئی۔ ساسا نے کیا پوچھا؟ ایک سوال کیا، یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم؟ توجہ فرمائی۔ اب ممکن ہے میرے کسی دوست کو یہ تعجب ہو جائے کہ یہ کیا بات ہو گئی انبیاء سے تقابل کی۔ میں بلا خوف بلا جھجک پوری قوم شیعہ کا ترجمان بن کے تشیع کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک تمام انبیاء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، انبیاء والا پلڑا اٹھ جائے گا، علی والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور عدلہ رکھتا ہوں، وہ حدیث بڑی معروف ہے، 1000 بار آپ سن چکے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، جی یوسف کا حسن، ابراہیم قبلہ انبیاء کو اگر عالم کثرت میں دیکھو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آتے ہیں، اور اگر انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھو تو ایک علی نظر آتا ہے۔ عالم وحدت میں دیکھو ایک علی نظر آتا ہے جی۔ علامہ علی نقی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم تو علی کو پیغمبر خاتم المرسلین سے ہر مقام پہ علی کو نبی سے پیچھے رکھتے ہیں۔ ایک مقام ہے جہاں علی نبی سے آگے نظر آتا ہے، اور وہ ہے میدان جنگ جی۔ باقی انبیاء سے تقابل کی بات کر رہا ہوں۔ ساسا نے پوچھا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ حضرت نے فرمایا میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ توجہ، میں ابراہیم سے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ ابراہیم کو منزل یقین حاصل نہیں تھی، میں جس منزل یقین پہ فائز ہوں۔
کوئی بات نہیں. جس منزل یقین پہ میں فائز ہوں ابراہیم اس منزل یقین پہ نہیں تھا. پر میں پڑھا تو نے قرآن میں جناب ابراہیم نے میری طرف دیکھیں، جناب ابراہیم نے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرتا. آواز پروردگار یا ولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں تجھے میرے مردہ زندہ کرنے پر؟ ایمان نہیں رکھتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کالا بلا، پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں لیکن آنکھوں سے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے اور میں علم الیقین سے عین الیقین کی منزل پہ فائز ہو جاؤں. قرآن کا واقعہ، عین الیقین کی منزل پہ پہنچ جاؤں. ارشاد رب العزت ہوا ابراہیم ایسا کرو 4 مختلف نسل کے پرندے ذبح کرو، مور، کوا، کبوتر، 4 مختلف نسل کے پرندے ذبح کرو. ذبح کر کے ان کے سر جدا کر کے اپنے پاس رکھ لو، باقی پرندوں کا گوشت بنا دو، قیمہ کر دو، مکس کر دو، ملا دو. پھر وہ جو قیمہ ہے نا ان پرندوں کا پہاڑوں پہ بکھیر دو، پہاڑوں پہ بکھیر دو. پھر وہ ایک سر اٹھاؤ پرندے کا اور یہ گوشت کے ریزوں کو آواز دو. قرآن کے لفظ ہیں ثم ادعہن یاتینک سعیا، ایک سر اٹھاؤ پرندے کا اور آواز دو، وہ ریزے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. ہائے ہائے ہائے، دوڑتے ہوئے، وہ دوڑتے ہوئے آ کے اس سر کے ساتھ ملتے جائیں گے. پھر میری قدرت آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. توجہ ہے صاحبہ جی؟ ابراہیم کا کمال دیکھیے، پرندوں کے گوشت ریزہ ریزہ جو قیمہ ہوئے تھے پہاڑوں سے بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. بس صلوات پڑھ لیجیے. توجہ فرمائیے میرے محترم صاحب. ابراہیم کو منزل یقین حاصل نہیں تھی. میں علی، یہ میرا دعویٰ ہے، لو کشف الغطا مزدلت یقینا، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، پردے ہٹ جائیں، علی کے یقین میں اضافہ نہ ہو. کیوں؟ علی اس منزل یقین پہ پہنچ چکا ہے جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی نہیں، جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی نہیں. نہج البلاغہ میں وہ جملہ فرمایا وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِّن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِينِي، فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے یقین کی منزل پہ فائز ہوں اور کبھی دین خدا میں علی کو کوئی شبہ نہیں ہوا. اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا ما شققت مذ اریت الحق، جب سے علی کو حق بتا دیا گیا ہے علی نے کبھی شک نہیں کیا. جی علی یقین کی منزل، علی تیری عظمت سے قربان جائیں. نہج البلاغہ اٹھانا پڑھنا جملہ. حاکم شام کو میرے مولا امیر نے خط لکھا اور ایک جملہ فرمایا یا معاویہ لست بامزع علی الشک منی علی الیقین، حاکم شام تو شک میں بھی اس منزل پہ نہیں پہنچا، علی یقین میں جس منزل پہ پہنچ چکا. جی علی یقین میں جس منزل پہ پہنچ، میں قدردان سمجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں. سب سے کم میری امت میں یقین، اور قبلہ یقین وہ دولت ہے
فرمایا افضل العبادت الیقین، افضل ترین عبادت یقین ہے۔ اور نہج البلاغہ اٹھاؤ، جناب امیر المومنین کے سامنے کسی خارجی کا ذکر ہوا کہ وہ بڑا قاری قرآن ہے، وہ بڑا تہجد کا پابند ہے، وہ بڑا نمازی ہے، خارجی۔ مولا امیر نے سن کے فرمایا، یہ جملے نہج البلاغہ میں ہیں، فرمایا النوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے۔ شک کی عبادت سے یقین کی نیند۔ اور تاریخ اسلام نے بھی ہمیں وہ مرحلہ دکھا دیا، ایک یقین کی نیند سو رہا تھا اور ایک شک کی حالت میں جاگ رہا تھا۔ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ یقین سرکار دو عالم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، رسول اللہ ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ فرمایا بے شک عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ پھر ایک جملہ فرمایا، فرمایا لو زاد یقینہ لمشى علی الہوا۔ فرمایا یہ عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا، اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتا۔ اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتے، صرف پانی پہ نہ چلتے۔ اب حضرت امیر کے یقین کا ایک جملہ اور سنی۔ خیبر فتح ہوا، قلعہ خیبر، دروازہ قلعہ خیبر کو اکھاڑا امیر المومنین نے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی دروازہ قلعہ خیبر۔ خود جناب امیر کے وہ جملے ہیں، ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ۔ علی نے ظاہری بدن کی طاقت سے دروازہ خیبر نہیں اکھاڑا، اللہ کی طاقت سے اکھاڑا۔ اچھا نام تو اس کا ظاہر دروازہ یہ، لیکن نہ جانے وہ کیا بلا تھی، دروازہ کیا تھا وہ۔ روایت میں ہے کہ 30 آدمیوں سے لے کر 70 آدمیوں تک کی روایت موجود ہے۔ جب جناب امیر نے اکھاڑ کے پھینکا اس دروازے کو، اتنے آدمی اسے حرکت نہیں دے سکے، جسے علی مولا نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا۔ پتھر اور لوہے کا وہ دروازہ تھا، انتہائی وزنی دروازہ۔ اور اب جملہ جو کہہ رہا ہوں وہ تاریخ کا جملہ ہے۔ جس دروازے میں مولانا قبلہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس لیے کہ حضرت کی عظمت کے یہ جملے غدیر کے دن مکہ میں سن چکے ہیں۔ توجہ کرنا، جس دروازے میں دستہ لگا ہو، کنڈی ہو، ہاتھ ڈالنے کی کوئی جگہ ہو، تو اس کو ہاتھ ڈال کے جھٹکا دینا، ہلانا آسان ہوتا ہے۔ ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہ ہو، کوئی دستہ نہ ہو تو مشکل ہے نا۔ قبلہ پتھر اور لوہے کا وہ دروازہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم، صاحب یقین امام نے پتھر اور لوہے کے اس دروازے میں یوں انگلیاں داخل کی ہیں جیسے ہماری ماں بہن گوندے ہوئے آٹے میں داخل کرتے ہیں۔ یوں انگلیاں داخل کی اور جھٹکا دیا ہے، جھٹکا۔ لرزہ قلعہ خیبر، زلزلہ پیدا ہوا۔ جب یہ خیبر فتح ہو گیا اور مرحب کی بہن صفیہ کنیز کی حیثیت سے سرکار دو عالم کے سامنے، اس کی پیشانی زخمی تھی،
پیغمبر نے پیشانی زخمی ہونے کا سبب پوچھا، کہیں کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، میں اپنے حجرے میں اپنے تخت پہ لیٹی تھی، جب علی نے دروازہ خیبر میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا ہے نا، اس کے نتیجے میں جو زلزلہ پیدا ہوا میں تخت سے گری، میری پیشانی زخمی ہے۔ اکھڑا دروازہ قلعہ خیبر۔ لیکن لشکر اسلام داخل قلعہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازے کے آگے قد آدم سے بہت زیادہ گہری اور بہت چوڑی خندق ہے، جسے لشکر اسلام کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں۔ اب کیا کیا؟ میرے مولا امیر نے دروازہ خیبر کو ہاتھ میں لیا اور علی خندق میں اترے۔ علی خندق میں اترے، دروازہ خیبر کو ہاتھ پہ لیا، خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگایا، لشکر اسلام دروازے پہ چڑھا، پھر یہی دروازہ خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ جی پل سیار بنایا، پل سیار۔ وہ بات یاد رہے پیغمبر والی کہ اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا پہ چلتے۔ قبلہ یقین فرمائیے کہ میں نے یہ جملے تاریخ نے لکھے ہیں کہ مسلمان عالم اسلام کا لشکر، مسلمان سپاہی گھوڑوں سمیت دروازے پہ چڑھے۔ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے وہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا۔ گھوڑوں پہ سوار ہو کے دروازے پہ چڑھے اور حضرت امیر اس دیوار کے ساتھ لگاتے، سوار ہو جاتے سپاہی، پھر دوسری دیوار کے ساتھ لگاتے، لشکر اسلام داخل قلعہ ہو رہا تھا۔ میرے محترم سامعین، اسی اسنا میں ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں تو علی کی قوت بازو سے حیران ہوں، اتنا وزنی دروازہ اور اس پر لشکر اسلام، علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا میرے صحابی، علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کر، ذرا قدموں پہ نگاہ کر۔ صحابی نے علی کے قدموں پہ نگاہ کی، علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، ہوا میں معلق نظر آتے تھے۔ فضا میں معلق نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ یقین ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہیں اور یقین کا ستون ہیں، اور یقین کی اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے کربلا۔ چھوٹا سا خطرہ بازار میں پیدا ہو جائے نا، لڑائی ہو جائے بازار میں، مائیں اپنے بچوں کو سنبھالتی، باہر نہ جانا، باہر خطرہ ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، 30,000 کا دشمن نیزے لہرا رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، اور ہر ماں خیمے میں اپنے بچے سے یہ کہہ رہی تھی، کل علی اکبر نہ جانے پائے تو پہلے جان قربان کر، قاسم نہ جانے پائے تو پہلے جان قربان کر۔ کیا مائن تھی کربلا والی، اور کیا یقین تھا ان ماؤں کا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم، آپ نے تاریخ پڑھی، تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں۔ پوری دنیا میں سپاہی کو جب منتخب کیا جاتا ہے اس کے شرائط ہیں، اس کا قد اتنا ہو، اس کی باڈی ایسی ہو، اس کی عمر اتنی ہو، ہے نا؟ پوری دنیا میں
ایک فوجی کے لیے، ایک سپاہی کے لیے منتخب ہونے کے شرائط ہیں۔ قبلہ جس معیار پہ دنیا سپاہی منتخب کرتی ہے، اس معیار پہ امام حسین کے پورے لشکر میں صرف ایک سپاہی ہے جس کا نام ہے عباس علمدار۔ اس معیار صرف ایک سپاہی حسین کے لشکر میں۔ کوئی 90 سال کا بوڑھا ہے، کوئی 75 سال کا بوڑھا ہے، کچھ ایسے ہیں جو ابھی جوان ہوئے ہیں، اور ایک کثیر تعداد امام کے فوجیوں کی ایسی ہے جو ابھی منزل بلوغ کو نہیں پہنچے، بہت سارے ہیں جو بچے ہیں۔ لشکر امام میں کچھ سپاہی ایسے تھے جو تلوار چلا سکتے ہیں، کچھ تھے جو نیزہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی تھے جو تیر اٹھا سکتے تھے، اور لشکر امام میں کچھ سپاہی ایسے بھی تھے جو صرف تیر کھا سکتے تھے۔ نہ دیکھا ہوگا چشم فلک نے ایسا مار۔ میں دل چاہتا ہے 2 جملے علی کے نواسوں کی شہادت کی کو، زینب کی جوڑی بڑا نازک رشتہ ہے، بڑا حساس رشتہ ہے بہن بھائی کا۔ اگرچہ دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کسی بہن کو بھائی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی زینب کو حسین سے محبت۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، جب حضرت امیر علیہ السلام نے عقد پڑھا تھا نا جناب زینب عالیہ کا، آپ کے علم میں ہے مولا امیر المومنین نے نکاح میں 2 شرطیں رکھی تھی۔ ایک شرط یہ تھی، عبداللہ جب بھی 24 گھنٹوں میں جب بھی میری زینب بھائی حسین سے ملنا چاہے گی تو مانے نہیں۔ اور خدا جانتا ہے کبھی جملہ روایت میں 1 آدھ دن گزر جاتا تھا نا، بے قرار ہو جاتی تھی علی کی بیٹی۔ اور دوسری شرط یہ تھی، جب حسین سفر پہ جائے تو زینب کو روکے گا نہیں۔ اس لیے علی جانتے تھے زینب بھائی کے بغیر جی نہیں سکتے، اور حسین بھی بہن کے احترام کو سمجھتے تھے۔ قبلہ جناب زہرا کی عظمت یہ تھی، جو شرف جناب زہرا کو ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، وہ شرف یہ تھا کہ زہرا کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو شرف بنت زہرا کو ملا، جب بھی زینب آتی تھی امام حسین احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ مکہ پہنچ کے جناب عبداللہ نے جب محسوس کیا نا کہ امام حسین کا مکمل ارادہ کربلا جانے کا بن گیا ہے، مکہ پہنچ کے جناب زینب عالیہ کے پاس اپنے بیٹوں کو لائے ہیں، انہوں محمد کو، اور ایک جملہ فرمایا، علی کی بیٹی تیرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے۔ علی کی بیٹی جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں، تیرے بھائی پہ اگر کوئی مشکل آ جائے میرے اونو محمد کو بھائی کا صدقہ دے۔ عاشور کی شب آ گئی، علی کی بیٹی بیٹوں کو وصیت کر رہی، بیٹا کل علی اکبر نہ جانے پائے، قاسم نہ جانے پائے، بیٹا سب سے پہلے اپنے ماموں پہ جان قربان کر کے مجھے سرخرو کر دے۔ عاشور کا دن چڑھا،
شہزادے غمگین حالت میں خیمے میں آئے، اماں جان ہم کئی بار ماموں کے پاس جا چکے ہیں اور کئی بار عرض کر چکے ہیں، ماموں جان ہمیں بھی موت کی اجازت دیجیے، لیکن ماموں ہماری بات ہمیں موت کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ جملے سنے نا علی کی بیٹی نے، جناب فضا سے فرمایا اماں فضا ذرا جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ، مظلوم امام بہن کے خیمے میں آئے۔ جناب زینب عالیہ عرض کرتی بھیا آپ جانتے ہیں نا میں نے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی خواہش کی ہے آپ نے میری خواہش کو رد نہیں کیا، آپ نے میری اس خواہش کو ٹھکرایا نہیں۔ بھیا میں اب بھی ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، اسے ٹھکرانا نہیں۔ کہو زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیں، میرے بیٹوں کو اذن جہاد دے دیں۔ عزادار و مظلوم نے فرمایا بہن عجیب سوال کر دیا تو نے، عزادار و اذن جہاد ملا؟ بی بی نے چھوٹے چھوٹے امامے بچوں کے سروں پہ باندھے، عباس علمدار نے اٹھا کے گھوڑوں پہ سوار کیا۔ عباس کے شاگرد تھے، علی کے یہ نواسے چھوٹی چھوٹی تلواریں، علی کے یہ نواسے میدان جنگ میں گئے، علی کی بیٹے نے علی کے نواسوں نے جہاد کیا۔ چند ملائین کو فنار کرنے کے بعد زخم کھا کے جب گرے ہیں نا گھوڑے سے اور ماموں کو آواز دی، فرمایا عباس بھائی چلو میرے ساتھ، زینب کے لاڈلے گھوڑوں سے گر چکے۔ عزادار و مظلوم کربلا عباس علمدار آئے، ایک نے اون کا لاشا اٹھایا، ایک نے محمد کا لاشا اٹھایا، لا کے خیموں میں رکھے۔ عزادارو ہر شہید پر سب سے پہلے گریہ کرنے والی، ہر شہید پر سب سے پہلے بین کرنے والی زینب، اور جب انہوں محمد کے لاشے آئے زینب کو نہ دیکھا، جناب فضا آگے کہتی آقا زادی تیرے بیٹے آ گئے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میں نے واپس آنے کے لیے تو نہیں بھیجے تھے۔ کہا آقا زادی وہ جام شہادت نوش کر کے آئے، اب بھی علی کی بیٹی نے بیٹوں کا رخ نہ کیا، اپنا سر سجدہ خالق میں رکھا۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کو سرخ رو کر دیا، پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، سوائے غم آل رسول دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما، جمیع حاضرین عزاداران کے حوائج پورے فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، موت سے پہلے زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما، بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع